السلام علیکم۔ تو آج چلو ہم دیکھتے ہیں کہ جو نماز میں اسپیشلی جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس سورہ فاتحہ جو ہے سبحان اللہ، یہ جو 7 آیتیں ہیں، ہم نہیں جانتے کہ یہ کتنا بڑا مطلب اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ کیا آپ جانتے ہیں جب بھی ہم سورہ فاتحہ نماز میں اللہ کے سامنے پڑھتے ہیں تو اس کا جواب اللہ سے ہر آیت کے بعد ملتا ہے؟ جی ہاں، جب آپ کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بعد اسے جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے تعریف کی ہے، سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد جب ہم انسان اللہ سے کہتے ہیں کہ الرحمن الرحیم، تو اللہ اس کے لیے بھی جواب دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے پھر سے میری تعریف اونچی کی ہے، بہت شان سے کی ہے۔ تب پھر بھی ہم بندے اسے کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین، تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے پھر میری تعریف کی ہے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھو کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے بندے میرے بندے میرے بندے، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اگرچہ آپ اس پہ پونڈر کرو گے، اس میسیج پہ کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ میرا بندہ ہے، تو کیسے آپ کو فیل ہوگا؟ جیسے کہ سمجھ لیجیے آپ ایک بڑے کمپنی پہ کام کرتے ہیں، تو وہاں کا ایک مینیجر ہے، سی او، وہ تمہیں کسی کے پاس انٹروڈیوس کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا امپلائی ہے، تو خود کا مطلب اونرشپ لے رہا ہے، تو آپ کو کیسا احساس ہوگا؟ ایسے ہی اللہ رب العالمین ہم سب کو کہتا ہے کہ وہ میرے بندے ہیں، تو اسی پہ ہمیں خوش ہو جانا چاہیے۔ تو جب بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ، یہ میں صرف تجھی کو عبادت کرتی ہوں اور تیرے سے مدد مانگتی ہوں، تو اللہ تب بولتا ہے کہ یہ اب میرے اور میرے بندے کے بیچ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جسٹ سوچئے، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اب یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ ہو گئی ہے، کوئی بھی نہیں ہے اس کے بیچ میں، کیونکہ میں ہی اسے دلانے والا ہوں اور میں ہی معاف کرنے والا ہوں۔ تو اللہ اتنا خوبصورت سے مطلب اس بندے کو احساس دلاتا ہے کہ میں تمہارا جو بھی ہے میں ذمہ داری لینے والا ہوں۔ ویسے واقعہ وہی تو ذمہ داری لینے والا ہے کوئی ہمارا دیکھنے والا، سوچنے والا، محبت کرنے والا، ہمیں مطلب پالنے والا، پوسنے والا، سب کچھ۔ آج تک یہ سانس اسی کی بھیک ہے، آج تک جب سے ہم دنیا میں آئے تھے، رائٹ فرام دا ٹائم وی ہیو اسٹیپ انٹو دس ورلڈ۔ سوچو ہمیں اللہ نے اس کی رحمت کے ذریعے ماں کا کوکھ دیا، ہاں، دا ووم۔ جسٹ گو ریسرچ کی کیا کیا نہیں ہے۔ ایک بچہ جب اس کے ماں کے کوکھ میں رہتا ہے نا، وہاں پہ اس کا پروٹیکشن کیسے کیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ واٹر بیگ ہوتا ہے، اس کا آکسیجن سپلائی ہوتا ہے، اس کا غذا جو ماں کھاتی ہے اس کا غذا اسے جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کون ہمیں اتنا پروٹیکٹ کر سکتا ہے جیسے کہ اللہ کرتا ہے، رائٹ؟ تو جب اللہ کہتا ہے کہ اب یہ میرے اور میرے بیچ ہے، تو ہمیں تو مطلب بے فکر رہنا چاہیے انسان کو، کہ جب نماز پڑھنے کے بعد ہمیں یہ سوچ آ جانا چاہیے کہ الحمدللہ اب میں تو اللہ کے حوالے کر دی ہے، تو مجھے کس بات کا ڈر ہے، رائٹ؟ تو یہ ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو جب اللہ سے وہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جسے تو راضی ہے، نہ کہ ان لوگوں میں جس سے تیری غضب ہوئی ہے، تیرا غصہ ہے، تیری لعنت ہوئی ہے، ہمیں ان لوگوں میں سے شامل مت کرنا، سبحان اللہ۔ تو اللہ جا کر تب جواب دیتا ہے کہ میرا بندہ جو بھی پوچھا ہے میرے سے جو بھی مانگ رہا ہے میں اسے عطا کروں گا، اور وہ جس سے ڈرتا ہے میں اسے بچا دوں گا۔ اللہ اکبر، اور کیا چاہیے آپ؟ تو کس بات سے آپ روک رہے ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے؟ کھڑے ہو جاؤ، 5 وقت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، واقعہ میں حدیث میں کہا گیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جب ان کی ملاقات ہوئی تھی، بات چیت ہوئی تھی، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ 50 وقت ہونے والی تھی، لیکن جب رسول اللہ کو کہا گیا کہ ہماری امت نہیں کر پائے گی، تو اللہ کی رحمت سے تو 5 وقت ہو گئی ہے نا۔ کیا
ہم اللہ کے سامنے 5 وقت کھڑنے کے لیے سوچیں گے؟ دیکھو آپ کی زندگی میں کسی کو بھی چاہ لو، اوکے، کوئی بھی ہو، اس کے پاس مطلب جو وقت ہے وہی وقت وہ دے سکتا ہے آپ کو. اس کے بعد کوئی وہ بیوی ہو، بچے ہو، آپ کے فرینڈز ہو، کوئی بھی ہو، مطلب ایک ون پوائنٹ کے ٹائم وہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اب بھی میں بزی ہوں، میں بعد میں کال کرتی ہوں، رائٹ؟ لیکن جو سارے کائنات کا مالک ہے، جو سارے قوتوں کا مالک ہے، جو رحمان الرحیم ہے، وہ بار بار بول رہا ہے آ جاؤ آ جاؤ، میرے سے بات کرو، میں تمہیں دلاؤں گا، میرے سے کنیکشن رکھو، پانچ وقت رکھ لو، بس آپ کا فتح ہو جائے گا، رائٹ؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. تو یہ کہا گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نہیں جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے، اس کے لیے وقت نہیں ہے. لیکن ہماری وقت اتنا ضائع ہو جاتا ہے کہ آج کل سوشل پلیٹ فارم میں تو اتنا ضائع کرتے ہیں. فرض نماز جو فرض کیا گیا ہے، اللہ ہمیں بچائے. تو میری پیاری بہنیں، میرا مقصد اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ جب بھی نماز کے لیے کھڑیں گے، آپ یہ سوچیں گے کہ یہ جو ہے، میں جب بھی سورہ فاتحہ پڑھتی ہوں تو مجھے اللہ سے جواب ملتی ہے. تو اسی لیے میں نے یہ ویڈیو کو شوٹ کیا، تاکہ ضرور آپ کو وہ احساس ہو جائے کہ جی ہاں، میرا رب مجھے جواب دے رہا ہے. تو پلیز اس ویڈیو کو شیئر کرنا دوسروں تک، تاکہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اگرچہ وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے شروع کر دیں گے تو سمجھو کہ آپ کو بھی اجر مل گیا ہے. تو اس میں دیری کس بات کی ہے؟ اچھی چیزوں کو فارورڈ کرو دوسروں تک. آپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہیں، جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے کزنس ہوں گے، ان کو فارورڈ کرو اور ان کو احساس دلاؤ کہ بولو کہ اللہ جواب دے رہا ہے. ہم جب بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اس سے بڑا کامیابی انسان کو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سے مطلب اتنا راضی ہو جائے جتنا ہم اس سے راضی ہیں، اور اللہ ہماری پہلی ملاقات اس سے بہت خوبصورت والی ملاقات بنا دے، تاکہ ہماری دو دنیا میں بھی خیر ہی خیر ہو جائے. بس یہی دعا ہے اللہ رب العالمین سے. آپ سب سے یہی امید رکھتی ہوں کہ آپ یہ ویڈیو کو شیئر کریں گے، اور آپ بھی جب بھی نماز پڑھیں گے تو اس چیز کو یاد کریں گے کہ میں نے سارا سے میں انہیں یہ سیکھا ہے. بس میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اللہ سے کنیکٹ ہو جائے اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اور اس امت مسلمہ پر اللہ اس کی رحمتوں کو نازل فرمائے، خاص طور ان لوگوں پر جہاں پر فلسطین، غازہ، جہاں پر امت مسلمہ پر بہت ظلم ہو رہی ہے، اللہ ان سب پر رحم فرمائے. اور اللہ جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی دعائیں، حلال حاجتیں پوری کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.